بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد۔ خواہران مکرم، عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب کی دانست میں ہے اور علم میں ہے کہ ماہ ذوالحج کا آغاز ہو چکا ہے اور دنیا اسلام کے تمام مسلمان اس ماہ کی 10ویں تاریخ، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، اس دن قربانی والا مبارک عمل سر انجام دیتے ہیں۔ تو قربانی کے حوالے سے آج کی گفتگو میں فقط 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات قربانی کا تعارف، دوسری بات قربانی کے فضائل، اور تیسری بات قربانی کے مختصر مسائل۔ جہاں تک پہلی بات کی وضاحت کا تعلق ہے، قربانی کا تعارف، قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے اور قربان قرب سے ماخوذ ہے۔ معنی مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے اس کا قرب حاصل کرے۔ اگر ہم اس کو عام کریں، مزید پھیلائیں، تو یوں کہا جائے گا کہ اپنی سب سے محبوب اور پیاری اور پسندیدہ چیز کو قربان کر کے کسی کا قرب حاصل کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی فرماتے ہیں اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی کی، حابیل نے اپنے مینڈھے کی جبکہ قابیل نے اپنے کھیت کے غلہ کی۔ تو قربانی کے لیے قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں 4 طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ نمبر 1 النحر، جیسا کہ سورۃ الکوثر کی 2 آیت میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے تو اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے تو اپنے رب کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہے اضحیہ، حدیث شریف میں ہے صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اضحیہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو یوم النحر 10 ذی الحج کو ادا کی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نسک۔ نسک قرآن کریم میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے حبیب آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر قربان کا لفظ ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کے متعلق قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، قربانی کے فضائل۔ قربانی کے بے شمار فضائل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 10 ذی الحج یعنی یوم النحر کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل بھی محبوب، پسندیدہ اور پیارا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک مقام پہ میرے آقا نے یہ یوں فرمایا کہ ایک بندہ اگر صاحب استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو عیدگاہ کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ میرے آقا نے وعید فرمائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر 10 سال ہجرت کے بعد برابر 10 سال تک قربانی کرتے رہے۔ اب آئیے قربانی کے مسائل کی طرف۔ قربانی کے بے شمار مسائل ہیں، ان میں سے چند ایک مختصراً عرض کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ قربانی کا، قربانی کس پر واجب ہوگی؟ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم پر لازم ہے، واجب ہے، اور اس پر جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہے، یہ اس کے برابر نقدی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی عموماً اس کو شمار کیا جاتا ہے جو آج کے دور میں ہمارے ملک پاکستان میں اس کی قیمت تقریباً 4,07,925 روپے بنتی ہے۔ جس بندے کے پاس یہ رقم موجود ہے اس پر قربانی کا عمل لازم اور واجب ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ اور قربانی میں فرق کرنے والی چیز یہی ہے کہ ایک بندے کے پاس اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار
قیمت کے برابر اگر اس کے پاس رقم ہے تو سال گزرنے پر قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ قربانی کے ایام سے چند دن قبل، ایک دن قبل بھی وہ اس قیمت، اس رقم کو پہنچ جاتا ہے، اس کے پاس یہ رقم آ جاتی ہے، تو اس پر قربانی والا عمل لازم ہوگا۔ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، قربانی میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ہمارے یہاں اکثر جو خاندان ہیں، گھر اور مکان ہیں، ان میں جوائنٹ فیملی، مشترکہ خاندان، مشترکہ لوگ رہتے ہیں، کئی خاندان رہتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک سے زائد صاحب نصاب ہیں، قربانی اگر ایک سے زائد پر بنتی ہے اور وہ سب یہ کہیں کہ جی ہماری طرف سے ایک بندہ قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، تو ایسا ہرگز درست نہ ہوگا۔ اگر ایک سے زائد افراد پر قربانی لازم ہے تو سب کو اپنی اپنی الگ قربانی ادا کرنا ہوگی۔ اور اسی طرح قربانی کے جو جانور ہیں، ان میں سے جو چھوٹے جانور جیسے کہ بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، چاہے مذکر یا مؤنث، وہ ایک بندے کی طرف سے ہوں گے۔ بڑے جانور جو جیسے گائے ہے، بیل، اونٹ، ان میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں حصوں کی صورت میں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں مہنگائی کی وجہ سے لوگ حصے قربانی کے کرتے ہیں بڑے جانوروں میں، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیے، اگر خدا نخواستہ حصوں میں وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے جس کی نیت درست نہیں ہے، جس کی نیت ہے مجھے گوشت ملے، جس کی نیت ہے بس لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے اس صورت میں ان 7 افراد میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر ان حصوں میں وہ بندہ شامل ہو گیا جس کی قیمت، جس کا پیسہ حرام کا ہے، اور دوسروں کو پتہ ہے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ اس بندے کی قیمت، اس بندے کا کاروبار، تجارت، ملازمت درست نہیں ہے، اور وہ شامل ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر سب سے بڑھ کر اگر قربانی کے حصوں میں وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے جس کا عقیدہ شرک والی غلاظت سے پاک نہیں ہے، جس کے عقیدے میں شرک والی غلاظت ہے، اس صورت میں بھی قربانی کسی کی بھی درست اور قبول نہیں ہوگی۔ ان تمام صورتوں میں اپنے آپ کو، اپنی قربانی بھی درست کیجیے اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیے اور دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، قربانی کا مقصد، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ قربانی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ قربانی کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، قربانی کا خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو، مجھ تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دلوں میں میری محبت کتنی ہے۔ آیا تم جو قربانی کر رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا مجھ رب کو دکھانے کے لیے؟ اپنی قربانی رب کو دکھانے کے لیے کیجیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ، یہ قربانی کا جانور میں تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اگر تم میری جان بھی مجھ سے مانگے گا نا تو وہ بھی میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جزاکم اللہ خیرا۔